دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یار میری ویڈیو نٹتے جانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بنی آدم وقولهم یوزن توزن وقال مجاہد القسطاس قسطاس العدل بالرومیة ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائل قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان اللہ. اسپیکر
ٹھیک ہے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدثین میں آپ کا بہت بڑا بلند مقام ہے۔ سید المحدثین استاذ الاستاذین حضرت امام مسلم وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو کہنے لگے اے استاذ الاستاذین، آپ اپنے قدم آگے کیجئے، میں ان کو چوم لوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے قدم چومنا یہ جائز ہے اور سعادت ہے، سبحان اللہ، اور اس سے برکتیں حاصل سبحان ہوتی اللہ۔ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا وصال شریف ہوا تو امام بخاری علیہ الرحمہ کے وصال شریف کا ابھی تک ان بزرگوں کو علم نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ بھی موجود ہیں، جیسے انتظار ہو رہی ہے تو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کریمانہ نظر فرمائی۔ میں نے عرض کی حضور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہوں۔ فرمایا ہاں، ہم محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ وصال فرما چکے ہیں، اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ وقت کون سا تھا تو وہ وقت وہی تھا جب مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کو جب دفن کیا گیا تو آپ کی قبر شریف سے مٹی، جو قبر شریف کے اوپر مٹی تھی، اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور لوگ کافی عرصہ تک آتے رہے اور وہ مٹی اٹھاتے رہے۔ وہ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبر شریف کے اندر مدفون امام بخاری علیہ الرحمہ وہ تو قبر کے اندر دفن ہے، اور قبر کی اوپر والی مٹی سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ کس کی برکت ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے غلام کی یہ شان ہے تو حضور کے مزار پر انوار کی شان ہے۔ آج نجدی کہتے ہیں یہ حدید ہے، یہ حجر ہے، یہ خشب ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے۔ یہ نہیں، اس لکڑی میں، اس لوہے میں یا اس پتھر میں اگر ہم اسے بھی چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اس میں برکت رسول اللہ علیہ السلام۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ پرانا نظریہ ہے، اور یہی آج جو اہل سنت و جماعت کے پاس نظریہ ہے یہی بزرگوں کا نظریہ اور حق نظریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ چونکہ اختصار مد نظر ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کو کتب میں تقسیم کیا اور پھر کتب کو ابواب میں تقسیم کیا۔ یہ سب سے آخری جو کتاب آپ نے ذکر کی ہے بخاری شریف میں وہ کتاب التوحید ہے، اور اس میں ایک جو اس دور کے ایسے اہل بدعت لوگ تھے، گمراہ فرقے تھے، جن کا دعویٰ تو مسلمان ہونے کا تھا لیکن مسلمان ان کو گمراہ سمجھتے تھے، وہ اس وقت رافض، خوارج اور جہمی، قدری، معتزلی ان نام سے ان کو اہل سنت و جماعت نے موسوم کیا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے اپنے نام یہ معتزلی یا خارجی
نہیں رکھے ہوئے تھے، وہ تو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو اہل العدل کہتے تھے، انہوں نے تو اپنے لیے نام اچھے تجویز کیے تھے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حقیقتاً ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اس وقت کے جو صحیح مسلمان تھے، جو جماعت کے ساتھ وابستہ تھے، جس جماعت کی اتباع کی حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار، فرمایا سواد اعظم بڑی جماعت کی پیروی کرو، جہاں بڑی جماعت سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اہل بیت اطہار کی جماعت ہے، اس کی پیروی کرو۔ عقائد میں ہم ان کی پیروی کے پابند ہیں، اگر اس پابندی سے کوئی تھوڑا سا بھی انحراف کرے گا تو وہ اپنے آپ کو من شذ فی النار کا مستحق بنائے گا، اور یہ فیصلہ ہمارا نہیں، یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ من شذ جو اس سواد اعظم کی جماعت سے جدا ہوا، وہ جدا ہو کر جہنم میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا قرآن کریم میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ المؤمنین سے مراد جماعت اہل سنت و جماعت، عقیدہ اہل سنت و جماعت، جو اس راستے سے جدا ہوگا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کو ڈالیں گے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہم عقائد حقہ عقائد اہل سنت و جماعت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام بخاری نے اس میں جہمی لوگوں کا اور معتزلہ کے وہ افراد جو صفات الہی کے منکر تھے ان کا رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کی کلام شریف کا، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں بھی معتزلہ کے ایک انکار کا رد فرما رہے ہیں اس بات میں امام بخاری علیہ الرحمہ۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن کریم کی کئی آیات سے واضح ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ہم جو بات کریں گے وہ بھی تولی جائے گی، میزان قائم ہوگا۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو جو عرش کی دائیں جانب نیکیوں والا پلڑا ہوگا اور عرش کے بائیں جانب بدیوں والا پلڑا ہوگا، اور وہ اتنا بڑا ایک پلڑا ہوگا کہ اگر زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر شے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے تو وہ پلڑا بھر نہیں سکتا۔ تو اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں وہ پلڑا دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، تو وہ پلڑا اتنا بڑا دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کو غش آ گیا۔ تو آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ اتنا پلڑا نیکی اسے کون بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی، جو مجھے راضی کر لے گا وہ ایک کھجور صدقہ دے گا تو یہ پلڑا سبحان اللہ۔ اب جو مجھے راضی کر لے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا عمل ٹھیک ہوگا، وہ چھوٹا سا بھی عمل کرے گا تو یہ پلڑا بھر جائے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، کہ اگر مومن وہ اخلاص کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہے تو وہ آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ تملأہ، اور ایک بار الحمدللہ کہنے سے وہ پلڑا بھر جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ المیزان۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان معتزلہ کا رد کرتے ہوئے، وہ چونکہ ترازو کے منکر تھے تو آپ نے آخری باب میں ان کا رد کیا کہ نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور فرماتے ہیں کہ اَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم
امام بخاری فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال بھی، اب بنی آدم اس لیے کہا کہ ان میں کافر بھی ہوں گے مومن بھی ہوں گے، لیکن علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے، یعنی جن مومنوں نے گناہ نہیں کیا ہوگا ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے بلکہ بے حساب ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح جو کفار، جن کافروں نے کبھی کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے، ان کو بغیر حساب کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مومنوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، کافروں کے اعمال بھی، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے جو رد کیا علماء نے، اہل سنت نے ان کے جوابات دیے، وہ پہلے میں عرض کی کئی بار کر چکا ہوں۔ تو فرمایا امام بخاری علیہ الرحمہ نے چونکہ یہاں جو استدلال کے لیے آیت پیش کی تھی اس میں لفظ قسط آیا، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ جب کوئی لفظ قرآن کریم کا آتا ہے تو اس کے مناسب الفاظ جتنے بھی آتے ہیں ان کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں۔ تو قسط کے مناسبت سے قرآن کریم میں لفظ قسطاس آیا ہے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے اس طریقے کے مطابق اس لفظ قسطاس کی تفسیر کی، اور لفظ قسطاس یہ قسطاس بھی پڑھا گیا ہے کاف کے کسرہ کے ساتھ، اور ایک قرات میں کاف کے ضمہ کے ساتھ ہے قسطاس، معنی ایک ہی ہوگا۔ اور مجاہد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعین ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، کہ القسطاس العدل، یعنی قسطاس کا معنی عدل ہے، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے، ہاں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رومی میں بھی یہ ہے اور عربی میں بھی یہ ہے۔ وَيُقَالُ، امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک اور اختلاف تھا علماء کا، اس کو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو قاسطون ہیں یعنی ظالم ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ قاسط بھی تو قسط سے ہے، تو قسط کا معنی تو ظلم ہو گیا، کیونکہ قاسط ظالم ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہو گیا۔ تو بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب یہ ثلاثی مجرد استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ظلم ہوتا ہے، اور جب مزید فی میں استعمال ہوتا ہے یعنی باب افعال پر تو حمزہ موصل کے لیے ہے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے عدل۔ لیکن دوسرے علماء نے فرمایا نہیں، قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مجرد استعمال ہوا، بلکہ اسی آیت میں نادع الموازین القسط، جہاں قسط مجرد ہے اور ہے کس کے معنی میں؟ عدل کے معنی میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ لفظ قسط جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کا معنی عدل بھی ہے اور اس کا معنی کہیں ظلم بھی ہے۔ تو القسط وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، یہاں مصدر سے مراد مادہ ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ آگے حدیث پاک امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو ذکر فرمائی اس کی سند کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا تھا کتاب الوحی سے، اور چونکہ ہمیں جن عقائد کا پابند کیا گیا ہے یا جن اعمال کا پر پابند کیا گیا ہے یا جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان کا علم ہمیں وحی کے ذریعے ہوا، تو اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو پہلے شروع کیا ہے وحی کے ساتھ۔ اور جب آدمی ان عقائد اور اعمال کا حامل ہوگا تو پھر آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اعمال اور اس کے اقوال کو میزان پہ تولا جائے گا،
پھر اس کو جنت یا جہنم، اگر کافر ہے تو جہنم میں، اگر مومن ہے تو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اس مناسبت سے جس چیز سے آغاز کیا تھا اختتام بھی اسی پر فرما دیا کہ اعمال اور اقوال یہ تولے جائیں گے۔ پھر یہاں ایک اور نظریہ بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے پیش کیا کہ چونکہ جو کام بھی شروع کیا جائے جب اس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید پر کیا جائے تو وہ گویا کہ کستوری کی مہر بن جاتی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کو ختم کیا تو پھر ختم بھی سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تاکہ میری کتاب کے لیے یہ کستوری کی مہر بن سبحان اللہ۔ اور یہ تسبیح اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات سلبیہ جن سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تطہیر کا عقیدہ لازم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہر عاجزی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اور جو صفات کمال ہیں وہ صفات ثبوتیہ، صفات وجودیہ کہلاتی ہیں۔ تو جب کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور اس نے تمام صفات سلبیہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے تمام صفات ثبوتیہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ گویا کہ جب آدمی سبحان اللہ والحمدللہ کہے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ اور جب تمام صفات سلبیہ سے تنزیہ اور تقدیس بھی بیان کر دی، تحمید بھی بیان کر دی، تو پھر زبان سے نکلا سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی 100 بار یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا نا، دن میں 100 بار پڑھے گا، تو اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے تسبیح و تحلیل و تحمید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا